وہ ڈاکوؤں، لٹیروں، زانیوں، شرابیوں کے ہاتھ چلے گئے۔ یاد رکھ لو، اگر اسمبلیاں ان ڈاکوؤں، لٹیروں، ظالموں اور بددیانتوں سے پاک نہیں کی جائیں گی تو وہ وقت آ جائے گا خدا نہ خواستہ کہ مسجدیں ویران کر دی جائیں۔ اگر مسجدوں کی آبادی چاہتے ہو، اگر مسجدوں کی آبادی چاہتے ہو، مدرسوں کی آبادی چاہتے ہو، خانقاہوں کی آبادی چاہتے ہو، قال اللہ وقال رسول کی دھوم اور چرچا جاری رکھنا چاہتے ہو تو لازم ہے کہ اسوہ مصطفیٰ کو اپنا کر آج پھر اپنا تن من دن لٹانے کے لیے مصطفی انقلاب کے قافلے میں شریک ہو کر میدان عمل میں نکل آؤ۔ عملی جہاد کے بغیر، عملی جد و جہد کے بغیر اسلامی زندگی کے سفر کی منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم نے ادارہ منہاج القرآن قائم کیا تاکہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو اور تعلیم و تربیت کا کام ہو۔ اور ادارہ منہاج القرآن کے ذریعے آج جس ادارہ منہاج القرآن کے زیر اہتمام یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس نے دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھائی، مگر میں نے عرض کیا کہ صرف یہ دو ذمہ داریاں نبھاتے رہیں تو مقصد اسلام کا مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہم نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے، دین حق دے کر اور ہدایت ربانی دے کر بھیجا اس لیے ہے کہ اس زمین پر اللہ کا دیا ہوا نظام یہ رسول اپنی انقلابی جد و جہد کے ذریعے نافذ کر دے، غالب کر دے۔ منہاج القرآن دعوت و تربیت اور تعلیم کا فریضہ ادا کر رہا ہے اور مصطفی انقلاب کے سفر کو اپنی آخری منزل تک پہنچانے کے لیے لازم تھا کہ عملی انقلابی جد و جہد کا آغاز کر دیا جائے۔ اس عملی جد و جہد، اس انقلاب کے لیے جس میں باطل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کی جائے، جس میں باطل کے بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے میدان جہاد میں نکل آیا جائے، اس کے لیے مصطفی انقلاب کے مشن کی تکمیل کے لیے پاکستان عوامی تحریک بارز وجود میں لائی گئی۔ آئیے ہزارہ کی سرزمین اور ایبٹ آباد کے غیور بھائیوں، جہاں تحریک منہاج القرآن کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہم دعوت و تربیت کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اب وقت پکار رہا ہے، حالات دگرگوں ہیں، آؤ ہمارے کندھوں سے کندھے ملا کر آگے بڑھو کہ ہم مصطفی انقلاب کے کام کو اپنی آخری منزل تک پہنچا کے دم لے سکیں۔ اس کے بعد قرآن مجید نے کہا فالذین آمنوا بہ، یہ چار نکات بڑے اہم توجہ طلب ہیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے میرے محبوب پر، جنہوں نے میرے محبوب سے محبت کی، وعزروہ اور میرے محبوب کا ادب کیا، احترام کیا، میرے محبوب کی تعظیم کی اور میرے محبوب کی توقیر کی۔ دو شرطیں، وَنَاصَرُوهُ، اور میرے محبوب میرے برگزیدہ رسول کے مشن کی مدد کی، یعنی مصطفی انقلاب کی عملی جد و جہد کی، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی تگ و دو کی، شریعت کو دنیا نافذ کرنے اور اللہ کے احکام کو زندگی میں برپا کرنے کی جد و جہد کی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور قرآن کی تعلیمات کی پیروی کی۔ یہ چار شرائط جو حضور پر ایمان لائے اور جنہوں نے میرے محبوب سے یعنی حضور علیہ السلام سے محبت کی، اور دوسرا فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب کا ادب کیا، احترام کیا اور تعظیم کی، توقیر کی۔ دوسری شرط، یہ میں نے یہ ایک چٹ آئی تھی، اس کو پڑھ لیا تھا اس موضوع سے متعلق، اس کا حوالہ ساتھ دے دو۔ دو باتیں پوچھی گئیں، میں نے اس وقت رکھ لیا تھا
اب اس مقام پر ان دونوں باتوں کا تعلق آ گیا ہے. ایک پوچھا گیا ہے مجھ سے کہ گستاخ رسول کی سزا شریعت میں کیا ہے، اور دوسری بات میرے بھائیوں نے پوچھی ہے، میرے بھائیوں نے پوچھی ہے کہ صحابہ کرام کی گستاخی کی سزا کیا ہے، یا گستاخ صحابہ کی حیثیت کیا ہے. آئیے، اب چونکہ یہ بات پوچھ لی گئی اور میرا موضوع اب اس مقام پر آیا کہ اس کا جواب اب متعلق ہو گیا آپ کے سوالوں سے. سن لیجئے، سن لیں. جو شخص، یہ شریعت محمدی کا دو ٹوک فیصلہ ہے، یہ تعین کرنا کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں، یہ ایک جدا مسئلہ ہے. یہ ایک جدا مسئلہ ہے کہ کس نے گستاخی کی اور کس نے گستاخی نہ کی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس سے قطع نظر میں شریعت محمدی کا دو ٹوک فیصلہ سنا رہا ہوں. جو شخص گستاخی رسول کا مرتکب ہوتا ہے، خادنا گستاخی، خواہ بال واسطہ یا بلا واسطہ، خواہ اشارتن یا کنایتن، معمولی سی گستاخی اور اہانت بھی شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کرتا ہے. قرآن کی روح سے اور حدیث نبوی کی روح سے، اسلام کی روح سے وہ شخص معمولی سی گستاخی رسول کے باعث بھی دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا شریعت محمدی میں حد کے طور پر سزائے موت ہے. اس سے کم سزا شریعت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. سیدنا، اب نکتہ سمجھا رہا. ایک شخص منافق، دیکھنے میں صحابی مسلمان حضور کا غلام بنا ہوا ہے، مگر حقیقتاً منافق. اس کا اور ایک کسی اور دوسرے مسلمان کا دو کا جھگڑا ہو گیا آپس میں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے مقدمہ لے کر. آپ نے فیصلہ صادر فرما دیا ایک شخص کے خلاف. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جھگڑا یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان کے خلاف تھا. اس مقدمے میں آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا کہ حق اس کا بنتا تھا. جب وہ باہر نکلے تو وہ جو نام نہاد مسلمان تھا، کہلاتا تھا، کلمہ گو، اس نے کہا کہ میں اولاً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، سب سے پہلے مقدمہ پیش کیا، آپ نے فیصلہ سنا دیا. یہودی اس معاملے میں اس کا حق تھا، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. باہر نکل کر وہ کلمہ گو نام نہاد مسلمان کہنے لگا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا. جو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، مقدمہ رکھا. ساتھ اس یہودی نے کہہ دیا کہ آپ کے نبی اور پیغمبر نے یہ فیصلہ میرے حق میں فرما دیا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بس اب دوسرا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، جو ہمارے آقا کا فیصلہ ہے ہمارا بھی وہی ہے. وہ باہر نکل آئے. باہر نکل کے وہ کہنے لگا میں انہیں نہیں مانتا. عمر کے پاس چلتے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ رکھا. یہودی نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نبی اور پیغمبر نے یہ فیصلہ میرے حق میں فرما دیا ہے، مگر اس شخص نے نہیں مانا. آپ نے پوچھا کیا یہ بات درست ہے؟ اس نے کہا جی درست ہے، مگر ہم پھر دوبارہ آپ کے پاس آئے ہیں، ہماری بات سنیں اور فیصلہ کریں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ کی بات سنی، فرمایا یہاں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. اندر گئے، اپنی تلوار نکالی اور آ کر وہ شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا باغی تھا اور گستاخ تھا اور کہتا تھا کہ حضور نے فیصلہ اس کے حق میں فرما دیا مگر میں مطمئن نہیں، آپ نے تلوار سے اس کا سر کام کر دیا اور فرمایا جس شخص کو ہمارے آقا مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار اس طرح کر دے گی. اچانک شہر مدینہ میں ایک کورام مچ گیا، شور بپا ہو گیا
کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو کلمہ گو کو مار ڈالا. بات چلتی چلتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچی.